نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، حج بیت اللہ کا عظیم دن اور اس عظیم دن یوم عرفہ کی مناسبت سے آج نیٹ ورک کی خصوصی نشریات حج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کی فوز و فلاح کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسان کی حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء آتے رہے، انسان کی رشد و ہدایت کا اہتمام کرتے رہے، اور جب انسانیت اپنے ارتقاء کا سفر طے کرتے کرتے ایک مخصوص نقطۂ کمال پر پہنچی تو پھر سب سے آخر میں ہادی کامل، بقائے آدمیت، محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور ناظرین کرام، انبیاء کرام یوں تو انسانی زندگی کے ہر گوشے کو فیضیاب کرتے ہیں، اپنی ہدایت کے ساتھ ٹیچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کے لائف کوچ بنا کر، مینٹور بنا کر، ہادی اور بنا کر ان کو بھیجا گیا۔ لیکن انبیاء کرام بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ مخلوق کو خالق سے ملانا، اور دوسرا مخلوق کو مخلوق سے ملانا۔ اور اس چیز کے لیے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام عبادت کا حسین گلدستہ عطا فرمایا، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا ہر پھول اتنا مہکتا ہوا ہے، اتنی جامعیت ہے اس کے اندر، اتنا براڈ اسپیکٹرم ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی مخلوق کو خالق سے بھی ملاتا ہے اور مخلوق کو مخلوق سے ملاتا ہے۔ پہلا فرض نماز آپ لیجئے، گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں مخلوق فقط خالق سے ملے گی۔ لیکن اگر آپ مسجد چل کر جائیں گے تو بتایا گیا کہ ہر قدم پر اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جب مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو وہاں پر مخلوق کی ملاقات خالق سے بھی ہوتی ہے، اور مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دکھ درد ایک دوسرے کا بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں۔ اور پھر پنجگانہ نمازوں کے بعد جمعہ، یہ فقط مسجد میں فرض کیا گیا، لہذا لا محالہ اب ہر کوئی مسجد میں جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، اور رب کے حضور بھی اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے، اور مزید انسانوں کا ملانے کا اہتمام کیا گیا، اور پھر اور زیادہ قربتوں کو اور فاصلوں کو مٹا کر قریب کیا گیا۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا، وہاں پر اطراف و اکناف کے مسلمان آ کر جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور کیا عجب بات ہے کہ مخلوق سے بھی ملتی ہے، اور مخلوق اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کبھی ملتزم سے لپٹ کر، کبھی حجر اسود کو چوم کر، کبھی کعبۃ اللہ کا غلاف اس کے اندر اپنا چہرہ لگا کر، اپنے آپ سے مس کر کے، آنسو بہا کر اپنے رب کو مناتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم کو مصلی بناتے ہیں، کبھی زمزم کا پانی پیتے ہیں، اپنے اوپر بہاتے ہیں، کبھی حضرت ہاجرہ کی دوڑ اور ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں، کبھی منی، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات۔ تو یہ اتنا عظیم الشان، میں کہتا ہوں یہ میچنگ بھی ہے اس میں، اور یہ میچ لیس بھی ہے۔ میچنگ اس طریقے سے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سب نے اپنی لباس فاخرہ آج اتار دی ہے، سب نے آج اپنی دستار فضیلت اتار دی ہے، آج کفن نما دو سفید رنگ کی چادریں سب نے پہنی ہے، چاہے وہ عربی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، تورانی ہے، ایرانی ہے، سب ایک ہی لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سب کی سمت، سب کی ڈائریکشن بھی ایک ہے، اور پھر اس پر عجیب نور علی نور بات یہ ہے کہ زبان بھی سب کی ایک ہے، گو کہ بولیاں مختلف ہیں لیکن سب کی زبان ایک ہی صدا لگا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ اجتماع ہے جو میچ لیس ہے، اس کی کوئی ایگزامپل دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، لہٰذا یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق
خالق سے بھی ملتی ہے اور مخلوق ایک دوسرے سے بھی ملتے ہیں، حال دریافت کرتے ہیں۔ تو آج کا عظیم دن اور آج نیٹ ورک کی جانب سے عظیم الشان نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔